أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہو اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہم بارک وسلم علیہ. قابل احترام ذی علم شخصیات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک اور مرتبہ ماہ مقدس رمضان المبارک عطا فرمایا ہے اور تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اب تک جتنی بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرما اور بقیہ جو ایام باقی ہیں انہیں بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے اور اس ماہ مقدس کا حق کما حق کہو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں جو عبادات ہم پر فرض فرمائی ہیں ان میں سے بعض عبادتوں کا تعلق ہمارے اعضاء و جوارح سے ہے جنہیں بدنی عبادتیں کہا جاتا ہے، اور بعض عبادتوں کا تعلق ہمارے مال سے ہے جسے مالی عبادت کہا جاتا ہے. جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں، ہمارے اعضاء اس میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ بدنی عبادت ہے. روزہ رکھ رہے ہیں وہ ایک بدنی عبادت ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال جسے عطا فرمایا ہے ان کے لیے ایک اور عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اپنے مال میں متعینہ مقدار پر نصاب پہنچنے پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے جسے مالی عبادت کہا جاتا ہے. تو حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے، اسی زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کی اہمیت، اس کے مسائل اور مصارف کے حوالے سے انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. حاضرین، اللہ رب العالمین نے جو عبادت ہم پر فرض فرمائی ہے جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، اور کئی سارے احباب اپنی زندگیوں میں اس پر عمل بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کئی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مقدر فرمائی ہیں. لیکن ایک آیت کریمہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. اب اس کا ایک معنی تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو انسان اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے،
اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن بعض مفسرین کرام نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قد افلح من تزکا، کامیابی کے ساتھ تزکیے کو جو جوڑا ہے، یہاں پر تزکیے سے مراد تزکیہ مال ہے، کہ یہاں آپ کو اپنے نفس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اپنے مال کی بھی پاکی صفائی کرنی لازمی اور ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں جو حصہ زکوٰۃ کا، جو حصہ غریبوں کا، مسکینوں کا، جو مصارف زکوٰۃ میں جو لوگ آتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا، ان کا ادا کرنا، گویا آپ اپنے مال کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ اور جب آپ اپنے اعمال کو پاک صاف کریں گے تو اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، آپ کی کامیابی اس سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی کامیابی اس سے مشروط ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے، اگر آپ اس فرض کو اگر آپ نظر انداز کریں گے، اگر نظر انداز نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں جو طریقہ شریعت اسلامیہ نے بیان فرمایا ہے، جو طریقہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، تو یاد رکھیے آپ کی کامیابی یہاں پر جو ہے نا مقدم نہیں رہے گی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشروط کیا ہے اس کے اوپر لازماً آنے کے لیے جس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے بیان فرمایا ہے اسی طریقے کو فالو کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضروری قرار دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کی فطرت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو مال کمایا ہے یہ میرا حق ہے، یہ میرا حصہ ہے، میں نے اپنی استعداد سے، میں نے اپنی کوشش سے، میں نے اپنے علم کے بلبوتے پر، میں نے اپنی تجارت کے بلبوتے پر، میں نے اپنی پلاننگ کے بلبوتے پر یہ مال حاصل کیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا نہیں، جو کوشش تم نے کی لیکن مال کو آپ کے ذمے عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو مالک بنانے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی ذات یہ حکم دے رہی ہے کہ جتنا مال تمہیں عطا کیا گیا ہے اس کا 2.5% حصہ آپ کو اپنے غریبوں میں، اپنے مسکینوں میں آپ کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر جو صاحب مال ہوتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو گویا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں گویا وہ سامنے والے پر احسان کر رہے ہوں۔ نہیں، آپ صاحب مال ہیں، آپ اپنے مال کی پاکی کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نماز ادا کر رہے ہیں یہ فرض ہے، جس طریقے سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں یہ فرض ہے۔ کیا آپ نماز ادا کر کے کسی پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں؟ کیا آپ روزہ رکھ کر کسی پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں؟ آپ اپنے نفس کے لیے، آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب آپ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوں تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ پر یہ لازم ہے، یہ آپ پر فرض ہے، تو آپ اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اور جو انسان آپ سے آپ کی زکوٰۃ وصول کر رہا ہے آپ اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، گویا وہ آپ سے اپنا حق لے رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کیا فرمایا کہ آپ کے مالوں میں سائل کے لیے، مانگنے والے کے لیے، جو نہیں مانگتا ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو فقیر ہے، اللہ نے فرمایا حق للسائل، ان لوگوں کا حق ہے، وہ آپ سے آپ اپنا حق حاصل کر رہے ہیں، آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ جمع کر کے رکھیں اور اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اگر آپ اس طریقے سے جو طریقہ شریعت اسلامیہ نے بیان فرمایا ہے آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو جمع کر کے آپ رکھتے ہیں، سونا جمع کر کے رکھ رہے ہیں، چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر آپ فی سبیل اللہ اس کو انفاق نہیں کر رہے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں جس طریقے سے اللہ نے بتایا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، کہ اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ اس کا حق حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو فرمایا آپ کو دردناک عذاب کی خوشخبری قرآن میں دی گئی ہے۔ اسی کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ اکبر، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔
کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ غور کیجئے، جو لوگ صاحب مال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے انہیں سرفراز کیا ہوا ہے، اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر مال ادا نہیں کر رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ فرمایا کہ آپ کا جو مال ہے اسے جہنم میں تپایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وہ جنوبہم، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، جو حق غریبوں کا تھا وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس کو عذاب تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے 3 حصوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کی پیشانی کو، وہ جنوبہم، ان کے بازوؤں کو، ان کے پہلوؤں کو، وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو یہاں سے مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ان 3 اعضاء کا جو تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، گویا یہاں پر اس عمل کی منظر کشی کی ہے جب ایک بندہ کسی صاحب مال کے پاس اپنا حق لینے کے لیے جاتا ہے۔ غور کیجئے کتنا دقیق نقطہ علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب انسان اپنا حق لینے کے لیے کسی صاحب مال کے پاس جاتا ہے تو اکثر لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس انسان کو دیکھتے ہیں اس کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے کہ ارے فلاں انسان آ گیا، زکوٰۃ مانگنے کے لیے آ گیا ہے، وہ اپنا حق لینے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پیشانیوں پر بل ڈالتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ جس غریب کو دیکھ کر، جس مسکین کو دیکھ کر، جس فقیر کو دیکھ کر جو انسان مال لینے کے لیے، جو عاملین زکوٰۃ ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر اپنا منہ بنا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ کے منہ کو داغا جائے گا، آپ کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وہ جنوبہم، انسان اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ لوگ پہلے اپنی پیشانیوں پر سلوٹیں آتی ہیں، اس کے بعد اپنے پہلو بدل لیتے ہیں، فرمایا ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اور اس کے بعد لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، جو انسان مانگنے کے لیے آتا ہے وہ نہایت ہی کفے افسوس ملتے ہوئے، یاس و حسرت کے ساتھ آپ کی پیٹھ کو دیکھتا رہ جاتا ہے، تو فرمایا ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس طریقے کے رویے میں اپنے آپ کو ملوث پا رہے ہوں تو پہلے اللہ سے معافی مانگیے، اس کے بعد بندوں سے معافی مانگیے، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا رکھا ہے ان لوگوں کا حق کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم جیسے چاہیں خرچ کریں، جس کو چاہیں دیں، نہیں، جس کو چاہیں آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے جن لوگوں کو دینے کے لیے کہا ہے، اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جو مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، وہیں پر ہمیں اپنا مال ادا کرنا ہے، وہیں پر اپنا مال جو نا ان لوگوں تک خرچ کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ اور اس کے عذاب کا تذکرہ کرنا اس بات پہ دال ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اور حدیث میں مشہور ہے، ایک تو یہ عذاب بیان فرمایا گیا کہ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانور عطا کرتے ہیں، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 30 بیل یا گائے ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ کی جو ہے نا آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر 100 بکریاں ہوتی ہیں تو پھر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، اور اس کا مکمل تفصیلی میتھڈ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ جانوروں میں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو فرمایا کل قیامت کے دن آپ کو الٹا لٹا دیا جائے گا، اور جو جانور آپ پال کے رکھے تھے اور ان میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، وہی جانور آپ کی پیٹھوں پہ چڑھیں گے، پورے جانور آپ کی پیٹھ پہ سے گزریں گے، پھر اس کے بعد جب آخری جانور گزرے گا تو پھر پہلا جانور آئے گا، اور پھر پورے جانور گزرتے رہیں گے۔ یہی سلسلہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا تسلسل کے ساتھ۔ کتنی بڑی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور ہم لوگ اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت ضمنی بات ہے، ہم اس کو ثانوی درجہ دے رکھے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ارکان ایمان، ارکان اسلام میں سے ہے، یہ آپ اس کو ثانوی درجہ نہیں دے سکتے۔ اگر ہم دیکھیں گے اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں، اگر ہم اور دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول بنایا گیا، تو اس وقت کئی سارے مسائل امت مسلمہ کے سامنے درپیش تھے، لیکن جو 3 بڑے بڑے فتنے امت کو درپیش تھے، اس میں سب سے پہلا فتنہ تو یہ تھا کہ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے تمام
لوگوں کے درمیان تھے، گویا اس وقت تک اسلام تھا. اب اللہ کے رسول جو ہیں ان کے درمیان سے چلے گئے تو ان لوگوں نے جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا. وہ لوگ مرتد ہو گئے، اپنے اپنے دین میں، اپنے اپنے رسوم و رواج میں لوگ ملوث ہو گئے تھے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگ گئے تھے. گویا اب ہم نبی ہیں. مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں، اسود عنسی نے کہا کہ میں نبی ہوں، مردوں کے ساتھ ساتھ ایک عورت نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں، جسے سجا کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے. یہ دوسرا بڑا فتنہ تھا کہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے. اور ایک تیسرا جو فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے دیگر عبادتیں تو انجام دینے کے لیے اقرار کر رہے تھے، لیکن کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اب صحابہ کرام میں اکثر و بیشتر علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام کا یہ ماننا تھا کہ فی الوقت مدعیان نبوت اور جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں ان لوگوں سے پہلے نمٹا جائے، ان لوگوں کے مسائل پہلے حل کیے جائیں، اس فتنے کو پہلے ختم کیا جائے، اس کے بعد ہم مانعین زکوٰۃ کو دیکھیں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، ان کا یہی موقف تھا کہ نہیں، جس طریقے سے میں مانعین زکوٰۃ، جس طریقے سے میں مدعیان نبوت کے ساتھ جہاد کروں گا، جس طریقے سے میں مرتدین کے ساتھ معاملہ حل کروں گا، بالکل اسی طریقے سے میں مانعین زکوٰۃ کے ساتھ بھی کروں گا. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اے عمر، آپ جائیے، جا کر ابوبکر صدیق سے بات کیجئے، انہیں بتائیے کہ معاملے کی نزاکت کیا ہے. حکمت تو یہ کہتی ہے کہ اس معاملے میں یہ لوگ دیگر امور کو تو انجام دے رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کی ایک بات ہے. تو حضرت عمر جب ان کے پاس گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ کے واپس آئے اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یاد رکھو، جو انسان نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، حضرت ابوبکر صدیق اس کے ساتھ جہاد کریں گے. جو شخص اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اونٹ لا کر زکوٰۃ کے لیے ادا کرتا تھا اور اس کی رسی بھی اس کے ساتھ ادا کرتا تھا، اگر وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں اونٹ تو دے دوں گا لیکن وہ رسی میں ان کو نہیں دینے والا ہوں، تو اس رسی کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اس سے لڑائی کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا. اللہ اکبر. اتنی اہمیت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو کشادہ فرمایا تھا. اور تاریخ نے دیکھا کہ صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں مانعین زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے معاملہ ختم کر دیا، اور مدعین نبوت کے بھی معاملے کو انہوں نے حل کر دیا، اور مرتدین کے بھی معاملے کو انہوں نے حل کر دیا تھا. اللہ اکبر. حاضرین گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی زیادہ. قرآن کریم میں کئی مقامات پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، وہیں پر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے، جوڑ کے بیان فرمایا ہے. کیوں؟ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ کس قدر یہ عبادت فرض ہے اور کس قدر یہ عبادت ہم پر لازم اور ضروری ہے. اور اگر ہم آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، متعینہ مقدار کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا غفلت کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں 1000 روپے دے دیا، 5000 دے دیا، 10,000 دے دیا، لم سم ایک مقدار میں لوگ ایک مال دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. کوئی مدرسے والے آ گئے، کوئی ادارے والے آ گئے، کوئی غریب آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، آپ ان کو جو ہے نا مدد کر دیے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. نہیں، آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ صاحب نصاب اگر بن رہے ہیں تو جس طریقے سے آپ پر نماز فرض ہے، نماز کو ادا کرنے کے لیے آپ کو تمام ارکان کا جاننا لازم اور ضروری ہے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کے رسول نے کیسے نماز پڑھی تھی، مجھے کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، جتنا آپ کو جاننا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں تو مجھے کتنا دینا ہے، کتنا مجھے اللہ کے راستے میں دینا ہے، کہاں دینا ہے، کن لوگوں کو دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے. یہ تمام باتوں کا علم اور اس کو جاننا آپ پر لازم اور ضروری ہے. اگر آپ علم نہ ہونے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اگر آپ غلط طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، اللہ کے پاس آپ کی باز پرس ہوگی، کیونکہ یہ فرض عمل ہے، یہ کوئی سنت اور نفل نہیں ہے، کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے. اگر آپ اس کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو لمسم کوئی مقدار ادا کرنا نہیں ہے. اور لوگوں نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان سے رمضان ہی میں جو ہے نا لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس بات کو یاد رکھ لیے، کان کھول کر سن لیجئے کہ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق آپ کے مال سے ہے.
جب آپ کے پاس مال آئے کسی بھی مہینے میں، محرم میں، سفر میں، رمضان میں، شعبان میں، شوال، جس مہینے میں، سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں اگر آپ کے پاس مال آتا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، نصاب کی مقدار کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یا اس کی مقدار اس کے مطابق آپ کے پاس رقم پہنچ جاتی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے نا زمین جائیداد، ہر ایک کی الگ الگ مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے، اگر آپ اس کے مطابق صاحب نصاب بن رہے ہیں تو جس مہینے میں، جس تاریخ میں آپ کے پاس مال آیا اور اس کے اوپر 1 سال کا عرصہ اگر گزر جاتا ہے تو فوراً آپ پر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آپ رمضان کا انتظار مت کیجیے کہ میں رمضان آؤں گا تو ہی جو ہے نا زکوٰۃ ادا کروں گا، نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس رمضان میں کوئی مال پہنچ رہا ہے اور اس مال کو رمضان سے رمضان تک اگر 1 سال ہو رہا ہے تو پھر آپ رمضان میں ادا کیجیے۔ یہ جو کانسیپٹ لوگوں میں بہنا ہوا ہے کہ رمضان ہی میں ہم ادا کریں گے، نہیں، آپ پر فرض ہے۔ جب آپ پر فرض ہو جاتی ہے، آپ پر نماز ظہر کا ایک وقت متعین ہے اور اسی وقت میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں عصر میں پڑھ لوں گا، میں مغرب میں پڑھ لوں گا، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جب آپ پر فرض ہو گئی، اگر آپ انتظار کریں، آپ مان کے چلیے محرم میں آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے، دوسرے سال کا محرم آ گیا، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ نہیں رمضان جب آئے گا میں رمضان میں ادا کروں گا، خدا نخواستہ رمضان سے پہلے آپ کی موت آ گئی تو پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ تو صاحب نصاب تھے، آپ کے پاس جو مال تھا اس مال پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، آپ کے لیے ادا کرنا واجب تھا، اور آپ نے ایک فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو اللہ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے میرے بھائیوں کہ جب بھی آپ پر مال فرض ہو جاتا ہے، جس وقت میں بھی جو ہے نا آپ صاحب مال بن جاتے ہیں، اس وقت آپ کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، لوگ جو ہیں، لوگوں میں مشہور بھی ہے اور بات صحیح بھی ہے کہ اگر آپ مال زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں، اگر آپ ان کو اپنا مال زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو اجر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ملے گا، دوسرا اجر صلہ رحمی کا ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ مالدار ہیں اور آپ سے کم کوئی مالدار ہے تو آپ اس کو جو ہے نا زکوٰۃ دے دیں، نہیں۔ آپ کے خاندان میں بھی آپ اسی شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو حقیقی معنوں میں مستحق زکوٰۃ ہو، مستحقین زکوٰۃ میں اس کا شمار ہوتا ہو، ان مصارف زکوٰۃ میں اس کا شمار ہوتا ہو جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اگر وہ اس تک نہیں پہنچ رہا ہے اور آپ اس کو دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر وہ مستحقین زکوٰۃ ہے اور آپ اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں تب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی زکوٰۃ بھی قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ یاد رکھیے، لوگ زکوٰۃ کو کئی سارے الگ الگ چیزوں میں استعمال کرتے ہیں کہ کہیں سڑک بنانی ہو تو وہاں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں، کہیں اسٹریٹ لائٹ بنانی ہو، کہیں پبلک ٹوائلٹ بنانا ہو، یا کوئی دوسرے عوام کے کوئی کام کرنے ہو، رفاہی کام کرنے ہو، لوگ وہاں پر اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ نہیں، کہیں بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے بات، آپ صرف انہی مقامات پر، انہی لوگوں پر، انہی افراد تک آپ زکوٰۃ پہنچا سکتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کون سے وہ لوگ ہیں، کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 لوگوں کا تذکرہ کیا، 8 مصارف کا تذکرہ کیا کہ یہاں پر جو ہے نا آپ جو ہے نا صدقہ دے سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات، کہ اپنے صدقات کو، انما یہاں پر حصر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کی جگہ یہیں پر آپ کو صدقہ دینا ہے، یہیں پر آپ کی اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الفقراء والمساکین، کوئی انسان اگر فقیر ہے، کوئی مسکین ہے تو اس کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس پر کئی ساری توجیحات بیان فرمائی ہیں، کئی ساری الگ الگ باتیں بیان کی کہ مسکین کون ہے، فقیر کون ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ فقیر وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، کرتا ہے، ایسا انسان فقیر ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال موجود ہے لیکن معاشرے کے وہ سفید پوش افراد ہوتے ہیں مسکین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو گزارنے کے لیے مکمل چیزیں، مکمل پیسہ، مکمل مال نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن مکمل ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی ہیں، جو بیسک ضروریات ہیں، تو ہاں ان لوگوں کو مسکین کہا گیا۔ آپ ان لوگوں کو ضرورت دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور عموماً ایسے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو معاشرے کے سفید پوش ہوتے ہیں، اپنی عزت نفس ان کی گوارا نہیں کرتی ہے کہ کسی کے سامنے دستے طلب دراز کریں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دو۔
ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، ان لوگوں تک پہنچنا اور ان تک زکوٰۃ دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ آپ ان لوگوں تک پہنچیے اور ان تک زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما الصدقات والفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اللہ نے فرمایا کہ جو انسان عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، کہ کہیں کی جماعت و جمعیت کے پاس بیت المال ہے اور وہاں پر پورے لوگوں کی زکوٰۃ اگر جمع کی جاتی ہے اور کسی انسان کو، ایک یا دو انسانوں کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مختص کیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے جو تنخواہ ہوگی وہ تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی، اور اہل علم نے یہاں پر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو مدارس کے جو مچندین اکرام ہوتے ہیں وہ لوگ عاملین زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ادارے والے یا ذمہ دار جو ہوں گے وہ ان لوگوں کو اپنی تنخواہ دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو جو تنخواہ دینا ہے، جو سیلری دینا ہے، لیکن پرسنٹیج فکس کر دیں، یہ تمام چیزیں، کئی سارے اس میں مبوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصرف بیان فرمایا، والغارمین انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ نے فرمایا تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تالیف قلب سے مطلب کیا ہے کہ جس میں بھی دو معنی مراد لیے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جو ابھی اس نے اسلام قبول کیا، نو مسلم ہے، اور انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو کئی سارے چیلنجز اس کے سامنے درپیش ہوتے ہیں۔ اس کے گھر والے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، کسی کا بزنس پورا ختم ہو جاتا ہے، کسی انسان کو اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں آنا ہوتا ہے، کئی سارے مسائل اس کے سامنے درپیش ہوتے ہیں، اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو بھٹکائے اور پھر سے اس کو پرانی روش پر لوٹا دے۔ تو فرمایا ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے بنیادی مسائل کو پورا کرنے کے لیے آپ مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے یہاں سے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ بعض ایسے غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں یا اسلام سے ان کی خیر خواہی ہو رہی ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ جو ہے نا مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کرسچن مشنریز پیسے کی لالچ دے کر، روپیے اور دولت کی لالچ دے کر اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی کانسیپٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی تالیف مقصود ہو تو تالیف قلب کے لیے ان لوگوں کو بھی جو ہے نا آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس کے بعد فرمایا وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں غلاموں کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ یہاں سے بعض اہل علم نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ جو انسان بغیر کسی جرم کے معصوم نوجوان ہیں، انہیں اگر قید خانے میں قید کیا گیا ہے تو اس کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا، لیکن اکثر و بیشتر مفسرین کرام نے یہاں پر یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ وہ پھر رقاب میں صرف غلاموں کی آزادی کا ہے، قید خانے سے لوگوں کو آزاد کرانے میں یہ اس ضمن یہ لوگ نہیں آتے۔ کیونکہ ان کے خاندان والے، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ صاحب مال ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پر اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اپنا مقدمہ لڑیں اور اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، جو کو بھی ان کا خاندان کا فرد ہو، اس کو اگر وہ اس جیل سے آزاد کرانے کی اور مقدمہ کلیئر کرانے کی اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو پھر وہ فی الرقاب میں نہیں آتے۔ فی الرقاب میں صرف غلاموں کا جو کانسیپٹ تھا وہی شمار کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا نوجوان ہے جسے بے بنیاد الزامات میں قید کر دیا گیا، لیکن اس کے گھر والوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ مقدمے لڑ سکیں، وکیلوں کی فیس ادا کر سکیں اور تمام معاملات حل کر کے اس کو چھڑا سکیں، اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر وہ انما الصدقات للفقراء والمساکین کے زمرے میں ان کو شمار کر کے ان کے مقدموں کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو تنظیمیں، بعض ادارے جو صرف اس نام پر زکوٰۃ کی رقم استعمال کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا قیدیوں کا مقدمے لڑ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اسے مکمل طور پر اس کو اجمال کرنا اور عام زمرے میں اس کو شمار کرنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والغارمین، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، اور یہاں پر بھی دو قسم کے لوگوں کو علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، ایک ایسا انسان ہے جس کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر قرض کا بہت زیادہ بوجھ تھا لیکن وہ اپنی زندگی میں ادا نہیں کر پایا، اس کی اعلیٰ اولاد نہیں ہے کہ جو اس کا قرض ادا کر سکے، اور کوئی دوسرا انسان اس کے قرض کا ذمہ اپنے سر لے لیتا ہے اور وہ بھی اتنا مالدار نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، تو اس شخص کو جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، مال زکوٰۃ میں سے رقم دے سکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے، کیا یہ انسان مقروض تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ انسان مقروض تھا، فلاں فلاں کو دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے
انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس پر جو بھی قرض تھا وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا چلیے اب میں نماز ادا کرتا ہوں, آپ تمام بھی لوگ بھی جو ہے نا اس شخص کی نماز جنازہ ادا کیجیے. تو اہل علم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان بھلائی کے لیے اپنے مسلم بھائی کی خیر خواہی کے لیے اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور خود حالانکہ وہ صاحب مال ہے, اس کے پاس اپنی دولت ہے, اپنی پراپرٹی ہے, اپنا گھر ہے, اپنی جائے سب کچھ ہے, لیکن اگر وہ کسی دوسرے کا قرض ادا کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے مال سے اس کی رقم ادا کی جا سکتی ہے. اور دوسرا وہ انسان ہے جو قرض تو اس نیت سے لیا تھا کہ اس کو ادا کرنی ہے, لیکن بعض لوگ جو قرض لیتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہی ہے کہ قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ انہیں ادا کرنا ہی نہیں ہے. 4 لوگوں سے الگ الگ رقم لے لیتے ہیں اور پھر گھر چھوڑ کے چلے گئے, گاؤں چھوڑ کے چلے گئے, پتہ نہیں کہاں بھاگ جاتے ہیں. جو اسی نیت سے قرض لیتے ہیں کہ انہیں ادا نہیں کرنا ہے تو یاد رکھیے یہ لوگ غارمین میں شمار نہیں ہوتے. غارمین میں وہ انسان شمار ہوتا ہے جو اس نیت سے قرض لیا تھا کہ میں ادا کروں گا, لیکن حالات ایسے آ گئے, اس کا تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا, وہ مکمل دیوالیہ, حقیقی معنوں میں جو دیوا لیا ہوتا ہے, ایسے شخص کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مصرف جو 7واں مصرف ہے فرمایا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو ہے نا آپ جو ہے نا زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ابھی اس سلسلے میں بھی علماء کرام نے 2 معنی بیان فرمائے. ایک تو فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خیر کا کام کر رہا ہے, بھلائی کا کام کر رہا ہے, آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل رہا ہے, جہاد اگر قائم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ان لوگوں کو ادا کرنی ہے. اگر آپ متقدمین مفسرین کی اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے, ان کا جائزہ لیں گے, تو اکثر و بیشتر تقریباً جو متقدمین مفسرین تھے ان لوگوں نے وہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہی لکھا ہوا ہے. جو معاصر علماء کرام ہیں ان میں سے بعض نے کہا کہ فی سبیل اللہ میں ہر بھلائی کا کام آ جائے گا, لیکن اس میں راجح اور صحیح بات یہی ہے, یاد رکھیے کہ اگر آپ فی سبیل اللہ میں اگر آپ اس کو عام کر دیں گے تو کہ تمام بھلائی کے کام ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو حصر کا صیغہ استعمال کیا, مسکینوں کا الگ تذکرہ کیا, فقیروں کا الگ تذکرہ کیا, زکوٰۃ لینے والوں کا, عاملین زکوٰۃ کا اللہ نے الگ تذکرہ کیا, قیدیوں کو آزاد غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اللہ نے الگ تذکرہ کیا, اور قرض داروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ تذکرہ کیا, اور ابن سبیل کا اللہ تعالیٰ نے الگ تذکرہ کیا. یہ تمام جتنے بھی کام ہیں یہ تمام کے تمام کام بھی جو ہے نا فی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں. اگر آپ بھلائی کا معنی لیں گے, خیر کا نام معنی اگر اس سے مراد لیتے ہیں تو جتنے بھی اللہ نے مصارف ذکر کیے وہ تمام کے تمام فی سبیل اللہ میں آ سکتے ہیں. تو اسی لیے علماء کرام نے راجح نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ فی سبیل اللہ کہہ کر اس کو آپ جو ہے نا عام نہیں کر سکتے. جو خاص اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہی خاص یہاں پر مراد لیا جائے گا کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے. اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے, کوئی بھی تنظیم اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور کہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ہمیں زکوٰۃ دو, نہیں. جہاد کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں, اگر ان اصولوں پر حقیقی معنوں میں اگر جہاد ہوتی ہے تب کہیں جا کر ان لوگوں کو جو ہے نا آپ اپنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہر غیروں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور آخری مصرف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ابن السبیل, جو انسان مسافر ہے, راستے میں نکل گیا. پہلے کے زمانے کا کانسیپٹ تھا, وہ تصور کیجئے کہ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ ہے, لوگوں کے پاس پے ٹی ایم, گوگل, کئی سارے جو ہے نا آن لائن میتھڈس یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنا مال لے سکتے ہیں. لیکن پہلے کے زمانے میں انسان جب اپنے گھر سے نکلتا تھا, اپنے خاندان سے, اپنے قبیلے سے, اپنے لوگوں سے, تمام لوگوں سے جو ہے نا مکمل طور پر کٹ جاتا تھا. اور کسی اجنبی شہر میں اگر جا رہا ہے, وہاں پر اس کا پیسہ گم جائے, چوری ہو جائے, ڈاکہ پڑ جائے, وہ مکمل طور پر کنگال ہو جائے. اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں وہ مالدار ہے, وہ صاحب نصاب بھی ہے, لوگوں کو وہ پیسے دیتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, لیکن دوسرے شہر میں پہنچ رہا ہے, لٹ جاتا ہے. تو ایسے شخص کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا ہے, ایسے شخص کے پاس اپنے گاؤں تک پہنچنے کے لیے تک کوئی مال کی مقدار نہیں ہوتی. فرمایا ایسے انسان کی مدد کے لیے آپ جو ہے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. اور آج کے زمانے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے میں سچویشن ہو سکتی ہے. ہاں, اگر کوئی حقیقی معنوں میں ایسی سچویشن آ جائے تو پھر ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کیونکہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے, کہیں بھی, کسی بھی ذریعے سے آپ اپنا پیسہ منگا سکتے ہیں, اپنے مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں. خیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی سارے, جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے مصارف کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اتنے مصارف کو حل کرنا اور انہی کو زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. ان کے علاوہ دوسرے تیسرے جگہ پر آپ کا قرض ادا, آپ کی زکوٰۃ ادا کرنا اگر آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
کئی ساری تفصیلات ہیں. اب اس میں مدارس کا بھی مسئلہ ہے, مساجد کا مسئلہ ہے. مدارس کو جو ہے نا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کئی ساری مباحث ہوئی, کئی سارے دونوں طرف علماء اکرام کی بڑی بڑی جماعتیں موجود تھیں, بڑی بڑی قداور شخصیات تھیں. بعض کہہ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کو جو ہے نا نہیں دیا جا سکتا, اور بات کہہ رہے ہیں کہ دیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے, اس میں راجح قول کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اہل علم نے یہاں سے جو راجح قول بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی مدرسے میں مسکین طلبہ ہوں, فقیر طلبہ ہوں, مدرسے کی جو مقدار ہے, مدرسے میں جو لاگت ایک بچے پر آتی ہے, اتنی لاگت ادا کرنے کا وہ بچہ مستحق نہیں ہے. مہینے کی 3,000-4,000 روپے ایک بچے کے اوپر اگر خرچ آتا ہے اور وہ بچہ اتنا خرچ ادا نہیں کر سکتا, تو علماء اکرام نے یہاں پر یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس کو مسکین اور فقیر کے ذمے میں آپ شامل کرتے ہوئے ان مدارس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور بھی کئی ساری تفصیلات ہیں, وقت کافی ہو چکا ہے, میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. میں نے آخری عشرے کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ابھی تقریباً 3 یا 4 دن کے بعد جو ہے نا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے. آخری عشرے کے بھی کئی سارے فضائل ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر دیکھتے ہیں. وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو کچھ ہم باتیں کہے اور سنے ہیں, اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر دوران خطبہ کوئی بات سبقت لسانی سے ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر فرما. آمین یا رب العالمین. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأزواج وأموات وأکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صف درست فرمانے.